وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم. ثم الرداد عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وقت پر احترام خانواہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانِ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ہفتہ وار پروگرام دعا علیہ السلام کی آپ کے شہادتوں کے آستان عالیہ پر ہوتا ہے. آج الحمدللہ ہم آقا علیہ السلام کی آل کے عظیم شہدادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ یقیناً دوستوں اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے شہزادے ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی زندگی، اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنے خوبصورت اعمال اپنے نانا جان کی سیرت کے مطابق گزارے۔ دیکھیں شاہ صاحب نے جو خوبصورت ایک بات فرمائی ہے، میں اس واقعے سے اندازہ لگا رہا تھا کہ ایک ولی کامل آقا علیہ السلام کے شہزادے کی تبلیغ کا انداز کتنا خوبصورت تھا، یعنی نمازی بننے کا انداز کتنا خوبصورت تھا، اور کس انداز میں انہوں نے ان کو نمازی بنایا، اور پھر الحمدللہ اس کا نتیجہ، اس کا جو رزلٹ نکلا وہ آپ نے سن لیا کہ جب تک الحمدللہ ہم حیات رہے یا وہ بھینس ہمارے پاس رہی، وہ نے کبھی کسی دن بھی یعنی ضد نہیں کی ہے۔ جس کام کے لیے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، الحمدللہ وہ پوری زندگی اسی میں ہم کامیاب ہو گئے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن گئے۔ میں بھی حقیقت ہے مجھے بھی کم از کم لگاتار مسلسل ان کی بارگاہ میں آتے ہوئے 2 سال گزر گئے، تو میں مختلف موضوعات کی مناسبت سے گفتگو کرتا رہا ہوں، اور میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں جب ہماری حاضری ہوتی ہے تو ہم یہاں سے جب نکلیں جائیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے اعمال بدل جائیں، ہماری ادائیں بدل جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہر اتوار کو عظیم لوگوں کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، اس حاضری کا لوگوں کو پتہ چلے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں سوچا کہ ہمارے جسم میں خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے ہیں، لیکن یہ محترم جنہوں نے بھی ان کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، وہ سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ ان کی ایک ایک ادا اپنے نانا جیسی تھی، ان اداؤں کے بغیر زندگی بسر کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پنجگانہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی نمازی بنے، گھر والوں کو نمازی بنائے، اپنے بیوی بچوں کو نمازی بنائے، بہن بھائیوں کو نمازی بنائے، اور اولاد کے لیے تو کتنا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے جناب پلازے بنائے ہیں، مارکیٹیں بنا دیے جی، بڑی دولت جمع کی ہے، میری جملے پہ غور کرنا، کچھ کہنے لگا ہوں، میں نے بڑا کچھ ان کے لیے جمع کر لیا ہے، اب وہ قیامت کی صبح تک جتنی نسل آ رہی ہے بیٹھ کے بھی کھائیں تو ان سے رقم ختم نہیں ہو جائے گی۔ اکثر یہ لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کی زبانوں پر یہ کلام چلتے رہتی ہے، تک کیا کلام ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن جب اس کی موت واقع ہوئی، جنازگاہ میں 4 بھائی پڑی ہوتی، ایک بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی ہے۔ تو نے کوئی کمائی نہیں کی محترم، تو خالی کیا ہے، تو نے فقط دنیا سے بیٹھ کر اولاد کو دے دی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، نماز جنازہ کی دعا ان کو نہیں آتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تو اپنے بیٹوں کو تیار کرتا، جب نماز جنازہ کا وقت ہوتا، ہاں محبت میں، پیار میں، ایک نسبت کے حوالے سے کوئی عالم دین ہے یا کوئی سید بادشاہ ہے، آپ کا پیر ہے، جو میں ان کو محبت لے آگے پیش کر دوں۔ لیکن اہل علم تشریف فرمائے، اگر بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس کے کان میں اذان بھی جو خاندان کا سربراہ ہے وہ دے۔ یہ بات سن لے غور سے، میں جو بات کر رہا ہوں نا، جو خاندان کا سربراہ ہے وہ اذان دے، اور اگر نماز جنازہ ہے تو وہ بھی خاندان کا کوئی سربراہ ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ اصل تو شریعت کا آرڈر نہیں ہے نا، وہ تو محبت میں اپنے پیر کو کر رہا ہے یا کسی آدمی کو کر رہا ہے نا۔ تو کمال تو یہ تھا نا کہ تیرا بیٹا، وہ جو علاقے کا عالم دین تھا، وہ جو مولانا صاحب تھے، ان کو عرض کرتے کہ حضرت صاحب نے پریشان نہیں ہونا، سارا کچھ تیرا ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن میرے والد صاحب نے میرے پر محنت کروائی ہے تو آج والد صاحب کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ اصل تو دوستوں کمائی یہ تھی نا۔ اور اگلا جملہ میں ایک زبان پہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری اولاد الحمدللہ، اگر ہم خود دیکھیں، والدین اپنی اولاد کے لیے ایک مثال ہوتی ہے، استاد اپنے شاگرد کے لیے مثال ہے، پیر اپنے مریدوں کے لیے مثال ہے، ہمیں انہیں سے اخذ کرنا ہے نا۔ دیکھیں میں یہاں بیان کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو تقریریں بڑی ہو گئی، بہت تقریریں ہو گئی،
اس وقت تو جناب اشتہار لگے ہوئے، جدھر جاؤ پھر تصویریں ہیں، بڑے بڑے علماء کی تصویریں ہیں، مشائخ کی تصویریں ہیں، اشتہار تقریریں. میں محترم ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں جملہ دے رہا ہوں کہ تقریریں بڑی ہو گئی ہیں، تحریریں بھی بڑی ہو گئی ہیں جناب، لائبریری بھری پڑی ہے کتابوں کی. لیکن دوستوں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس وقت نمونہ کی بڑی ضرورت ہے. کس کی؟ نمونے کی بڑی ضرورت ہے. ہم نے قوم کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے. دیکھیں اگر میں یہاں کھڑا میں بیان کرتا ہوا، اگر میں اپنی گفتگو کے دوران یہ جملہ کہوں کہ محترم بیٹھ کے کھانا میرا آقا علیہ السلام کی ادا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یار بیٹھ کے پانی پینا ہے، بیٹھ کے ہی کھانا کھانا ہے، آپ نے سب نے سن لیا. جو مجھے نہیں دیکھ رہے وہ تو نہیں دیکھ رہے، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہو نا. تو اگر میں یہاں سے نکل کر اگر سڑک پر کھڑا ہو کر کسی ریڑھی کے پاس میں کھڑا کے کوئی پھل کے کھا لوں، اگر وہاں کھڑا کے پانی پی لوں، تو محترم بات یہ ہے کہ آپ نے جب میری طرف دیکھنا ہے کہ یہ تو ابھی بیان کر رہے تھے کہ بیٹھ کے پینا سنت ہے، بیٹھ کے کھانا سنت ہے، تو محترم میں نے آپ کو نمونہ کیا دیا ہے؟ فقط میں نے وہ لچھدار تقریر کر دی، فقط لچھدار میں نے خطاب کیا، میں نے کیا نمونہ پیش کیا ہے؟ کمال تو یہ تھا کہ آدھی رات کا وقت تو کوئی بھی نہ جاگ رہا ہو، فقط تو ہو، ادھر شدت کی پیاس لگی ہو، تو پھر محترم تو کھڑا نہیں ہے کہ مجھے کوئی کیوں نہیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. لیکن آپ نے آقا علیہ السلام کی ادا کو سامنے رکھا اور ادا کو ادا کیا. میرا یقین ہے الحمدللہ اگر تم نے برتن دائیں ہاتھ میں پکڑا ہے نا، ابھی پانی پیا نہیں ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی، بیٹھے نہیں ہے، کچھ نہیں کیا، ابھی تو اپنے برتن دائیں ہاتھ کو میں پکڑا ہے نا، اس نیت سے کہ یہ میرا آقا علیہ السلام کی ادا ہے، میرا آقا علیہ السلام کی یہ کیا ہے؟ پسند ہے، سنت ہے. تو میرا یقین ہے کہ وہ رب تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو اپنے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ محبت پیار ہے. کیا بتا کہ تیرا دائیں ہاتھ میں برتن پکڑنے اپنی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے فرشتوں اس کے ماضی کو دیکھو یا اپنے محبوب کی ادا کو ادا دے، اس کا اپنے محبوب کی اداؤں سے محبت پیار ہے. محترم حقیقت ہے جو سید بادشاہ نے خوبصورت آپ کو یعنی پیغام دیا ہے نا، اس پیغام میں سے 2-3 جملے میری زبان پہ آئے ہیں، پھر آخری جملہ کرنے لگا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیے اگر ہماری اولاد ساری نمازی بن جائے، کیا بات ہے؟ ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نمازی بنیں گے نا، انہوں تو ہم کو دیکھنا ہے نا. والد اولاد کے لیے ایک مثال ہے نا. اگر تیری اولاد کو یہ پتا ہو کہ میرے باپ جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی عظیم آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہر اتوار کو حاضری دیتے ہیں، ان کی تو زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی ہے. جو تو نمازی ہے، جو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، ان کے چہرے پر ماشاءاللہ سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ ان کے چہرے پر داڑھی سج گئی ہے. ان کے تو جب وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کیا وہ کچھ سبق نہیں لیں گے؟ بولیے کیا وہ درس نہیں لیں گے؟ کیا اس سے ان پر اثر نہیں ہوگا؟ تو جب الحمدللہ وہ نمازی بنیں گے تو ہم مر کے قبر میں جائیں گے نا. یہ ہے کمائی، وہ کمائی نہیں تھی. کمائی یہ ہے کہ تم مر کے قبر میں جائیں تو تب سے ان ساری اولاد بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، پھر بیٹی کی شادی دنیا کے جس کونے میں ہو جائے وہ وہاں بھی نماز پڑھتی ایک ہی جملہ کہے گی رب اغفر لی ولوالدی. بولیے اگلا جملہ رب اغفر لی ولوالدی. مجھے بتاؤ اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی مائی ہے؟ اس سے بڑی کوئی امیری ہے؟ یہ ایسا دولت جو تو نے سمیٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو سید بادشاہ نے خوبصورت پیغام دیا ہے اس پر 2-4 باتیں میرے دعا پر لگائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اب میں نے یہ سورۃ توبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، اور اس کی میں نے 2 آیتوں کو میں نے تلاوت کیا اور آپ نے اس کو سنا ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ 2. پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ بڑی مشہور ہے سورۃ، اس کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی اور آپ نے سنی ہیں. تو صبح صبح الحمدللہ اس عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں قرآن کی 2 آیتوں کا سن لینا یا پڑھ لینا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. میں موضوع شروع کرتا ہوں. یہاں مجھے کہنا کوئی خوبصورت بات یاد آ گئی قرآن کے حوالے سے. ایک دن حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم، سارے کہو
رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد نبوی میں آپ موجود تھے. اوپر سے میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آگے آپ نے پیارے علی رضی اللہ عنہ کھڑے کر دیا اور بازو پکڑ لیا. لیکن میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا تو آپ میری توجہ سے سن رہے ہیں, تو اگر آپ اس میں کسی کا بازو پکڑ کے بات کروں گا نا تو وہ میری طرف مزید متوجہ ہو جائے. ایسے ہی ہے نا, اگر باپ ویسے اپنے بیٹے کے سامنے بات کر رہا ہو نا وہ سن تو رہا ہی ہے, لیکن اگر وہ اپنے بیٹے کا بازو پکڑ لے تو بیٹا مزید متوجہ ہو جائے, چکنا ہو جائے گا کہ میرے باپ نے میرا بازو پکڑ لیا ہے, کوئی خاص بات کہنے لگے میرے باپ. تو میرا آقا علیہ السلام ویسے بھی بات کر سکتے تھے نا, لیکن حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ لیا. دستے نبوت کے ساتھ آقا علیہ السلام نے بازو پکڑا, فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بابا کو ایمان آپ فرمائیے. اب دوستو یہ خوبصورت ہیرا میری زبان پہ وہ میں نے جملہ بولا نا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے 2 آیتوں کو تلاوت کیا ہے اور آپ نے سنا ہے. مجھے 1 ارب پہ 10 نیکیاں ملی ہیں اور آپ کو 20 ملی ہیں. تو اگر ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں اگر حاضری کے موقع پہ اتنی دولت ہمیں میسر آ جائے تو پھر کمال نہیں ہے. تو ان اگر آیتوں دونوں آیتوں کا اگر میں حروف گنوں تو وہ پر ٹائم لگ جائے گا کہ کتنے حروف ہیں. آیت نمبر 71 ہے اور ایک آیت نمبر 72 ہے. 78 اور 72 2 آیتوں میں تلاوت کیا ہے. تو گھر میں جا کے ان حروف کی گنتی کر لینا کہ آج میں کتنی نیکیاں حاصل کر کے آیا ہوں, اور وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے عظیم آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں. میں نا ایک جمعہ پڑھاتا ہوں صوفی آباد دربار شریف پہلی تقریر وہاں ہوتی ہے, دوسری ایک جگہ اور کی 30 میں اپنی جگہ مسجد جاتا ہوں. تو وہاں سید داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دادا ثانی کے حوالے سے وہ بھی سید بادشاہ ہیں. تو جب میں وہاں 11:15 تک شروع کرتا ہوں تو میں کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں کہ یار یعنی جمعہ تو ہم نے پڑھنی ہے, جہاں بھی پڑھے ہمارا جمعہ ہو جائے گا, لیکن اگر سجدوں کی بارگاہ میں اگر حاضری بھی ہو جائے تو جمعہ بھی ہو جائے تو کمال نہیں. تو میں کبھی ان کو یہ کہہ دیتا ہوں, میں کیا سید امام علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پارک میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں بھی ایک بہت بڑی مسجد ہے, تو اس مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں وہ خوش نصیب وہ مبارک حقدار نہیں ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمعہ کہیں نہیں ہوتا, جمعہ تو ہر جگہ بھی ہوتا ہے, فضیلت ملتی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سید بادشاہ آقا صاحب کی آل کے شہزادے کا ارادہ کر کے آئے تو پھر جمعہ بھی پڑھے تو پھر کمال نہیں ہے. اس کے بارے میں میرے پاس تو جملے نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کتنی کر دوں, کتنے کلمات بیان کر دوں. اور پھر الحمدللہ ہماری جمعے کا کلاس شروع ہوئی تھی کورونا سے پہلے, یہاں ہوتی تھی بڑی ماشاءاللہ خوبصورت, اس میں قاعدہ بھی پڑھایا جاتا تھا 2-3 حرف, 7 نماز بھی 1 حرف, 7 قرآن سکھایا جاتا تھا, 7 تھوڑا مفہوم بھی پیش کرتے تھے. آخر میں پھر پریکٹیکل کرتے تھے ہم. وضو کا شروع ہوا تھا, نماز کا اس طرح ایک وقت آنا تھا. اگر کورونا نہ ہوتا نا تو جو ہمارے یہاں طالب علم پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ 15-20 سے زیادہ, وہ الحمدللہ اس وقت نماز جنازہ پڑھنا کیا پڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. وہ کلاس کا سید بادشاہ نے جو ہمارے یعنی آستانہ علیہ کے زیادہ نشین ہیں سید سرفراز شاہ صاحب دامت برکاتہ, انہوں نے اس جمعے پہ اعلان کر دیا ہے. میں اس پہ بڑا حیران ہوں کہ میں جمعے سے قبل یہاں میرا بیان تھا تو میں ادھر حاضری کے لیے آیا, جو شاہ صاحب سے ملاقات کرتا جاؤں تو میرے پاس وہ طالب علم پڑھتا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا کہ کر صاحب اب میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ آپ وہ کلاس شروع کرو, ہم دوبارہ پھر بیٹھ کے پڑھیں. بڑا سرور آتا تھا, بڑا لطف آتا تھا. میں کہا میں انشاءاللہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا, وہ انشاءاللہ اعلان کر دیں گے تو اجازت مل جائے گا, ہم شروع کر دیں گے. وہ میں نے ابھی بات کرنی تھی تو سید بادشاہ جمعے پہ اعلان بھی کر دیا. اس جمعے کو میرا بیان تھا ادھر کرنا میں, تو میں پھر حاضری کے لیے آیا تو میں ادھر حاضری دیتا جاؤں. تو مجھے شاہ صاحب فرمان لگے کہ میں نے جمعے پہ اعلان کر دیا ہے. میں نے کہا آپ کو تو ایسے جیسے آپ میرے دل کی بات آپ نے تلاش بھی کر لی ماشاءاللہ. پھر سید بادشاہ تو میں الحمدللہ یہ کلاس ہمارے جمعے کو شروع ہو جائے گی. یہ بات ہمارے ارشاد شروع ہوتی ادھر ہی آستانہ علیہ پہ, ادھر ہم بیٹھتے ہیں, یہ کلاس لگتی ہے. میرا یقین الحمدللہ اگر اس کلاس میں کوئی بیٹھنے والا بیٹھا رہا, طالب علم بنا رہا, تو علماء بھی یہاں تشریف فرما ہے, علم ہے, میرا آقا کا خاندان بھی یہاں تشریف فرما ہے. اگر ایک بندہ اس کلاس میں بیٹھے طالب علم بن کر, پھر وہ ارادہ کر کے ہر مہینے جمعے کو بیٹھنا ہے, وہ 8 دن طالب علم ہی رہے گا. اور طالب علم کی زمانے میں اگر موت آ جائے تو شہادت کی موت ہے.
تو اگر وہ ساری زندگی لگا رہے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ماں کی گود سے کہاں تک علم حاصل کرنا ہے، یہ تو آپ سب علماء سنتے رہتے ہیں نا. تو پھر آستانہ عالیہ ہو تو یہاں کر یار میں بھی علم جان نکالنا ہے. میری بڑی مصروفیت حقیقت ہے، بہت مصروفیت ہے، یہ مجھے پتا ہے. لیکن میں الحمدللہ 2 جگہوں پہ، ادھر بھی سید بادشاہ ہیں، ادھر جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، ادھر کلاس جمعرات کو شروع کی، وہ بھی شروع کر رہے ہیں، ادھر بھی کلاس لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے جمعرات کو، وہ بھی شروع کر دیں گے ادھر. پھر ہر کیا ادھر پروگرام ہوتا ہے. میں نے الحمدللہ ادھر جب حاضر ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، اور انشاءاللہ جب تک آخری لمحہ ہے ہم ان سجدوں کے لیے انشاءاللہ اپنے کو وقف کر دیا ہے. تو جمعے کو کلاس میں شروع آئے انشاءاللہ ٹائم ہو چکا ہے. میں وہ آپ کو گلدستہ دینا چاہتا تھا ہیرا، اس کے بعد میں اس کو ختم کرتا ہوں. وہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ کا بازو پکڑا نا، تو فرمایا علی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو عرض کیا تھا؟ فرمایا قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھانا بھی ہے. دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے کتنا خوبصورت پیغام دیا. فرمایا قرآن پڑھتے بھی رہنا ہے، قرآن پڑھاتے بھی رہنا ہے. یہ ہے عمل، اس کو کہتے ہیں عمل. میں جب میں اینڈ کرنے لگا ہوں یہ عمل ہے، اس کو کہتے ہیں فعل، کام ہے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ، بازو چھوڑا نہیں، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں. کتنی؟ پھر فرمایا علی رضی اللہ، بازو چھوڑا نہیں، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا جب بھی مرے گا شہید ہی مرے گا. عمل ایک ہے، تحفے 2 ہوں گے. لیکن تیسرا تحفہ جو میں اب سنانا چاہتا ہوں، جو اینڈ کرنا چاہتا ہوں آج، خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کا طواف کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا آپ کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا ہمیشہ ہوتا ہے. کب تک ہوگا؟ قیامت تک ہوگا. تو میرے آقا صاحب کے سمجھانے کے انداز کتنے کمال تھے. میں سید امام علی شاہ صاحب کا جب شاہ صاحب وہ واقعہ پیش کر رہے تھے سمجھانے کا، میں نے کہا سمجھانے کے انداز کیا ہے؟ وہ تو پیڑا دم کرانے آیا ہے، تو پھوک تو مار دیتے، لیکن پھوک تو مار دیا کہ جب اس کے کان میں کہنا میں بندہ بن گیا، تو جو بندہ بن جائے تو جس کے کان میں تو نے کہہ دیا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رکھتے. اگر تو بندہ بن گیا تو میں بھی کہنا مان لیتی ہوں. سبحان اللہ. تو آگے سنیے آخری جملہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خانہ کعبے کا طواف ہوتا ہے نا، یہ جملہ یہاں رکھ کے نہیں جانا، سجدوں کی بارگاہ سے لے کے جانا ہے. سنو آخری جملہ، بازو نہیں چھوڑا. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ جس طرح خانہ کعبے کا طواف ہوتا ہے نا، قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا جب مرے گا تو شہید مرے گا. جب قبر میں اسے اتار دی جائے گا، قبر بند ہو جائے گی، اس کی قبر میں کوئی جائے یا، یہ جملہ میری طرف سے، یہ میں اپنی طرف سے تشریح کرتا ہوں، کوئی جائے یا نہ جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی اور ضمانت دے دی. فرمایا جس طرح خانہ کعبے کا طواف ہوتا ہے نا، اس طرح اس دن سے لے کر قیامت تک میرے علی اس کی قبر پر فرشتے آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں تم کتنے خوش نصیب ہو. یہ دولتیں گاڑیوں میں، بنگلوں، کوٹھیوں میں نہیں ہے، پروٹوکولوں میں نہیں ہے. یہ ہے سرمایہ، یہ دولت جو میرے آقا علیہ الصلوۃ علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو خوبصورت ہیرا دیا ہے، جو آپ نے سن لیا ہے. تو میں انشاءاللہ موضوع دینے میں سے انشاءاللہ اگلی بات شروع کروں گی. زندگی رہی تو بڑا خوبصورت میں موضوع شروع کر رہا تھا، لیکن درمیان میں یہ باتیں آ گئی، اس پر میں نے گفتگو کی ہے. تو آپ بھی تیاری کریں، انشاءاللہ میں بھی تیاری کرتا ہوں. شاہ صاحب کی صدارت میں انشاءاللہ ہر جمعے کو انشاءاللہ جو قرآن نہیں پڑھے ہو انشاءاللہ 2 حرف ان کو پڑھائے جائیں گے. صرف 2 3 حرف، زیادہ نہیں پڑھاتے. اور ادھر ہم نماز شروع کی، وہ بھی ایک حرف، وہ پورے 8 دن سبق یاد کرنا ہے. تو جو قرآن کی پڑھے ہوئے ہیں وہ اکثر ساتھ 2 3 آیتوں کی ہمارے پہلے پڑھاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، پھر ساتھ تھوڑا سنتے بھی ماشاءاللہ. پھر ہم اس کے آخر میں پریکٹیکل کرتے ہیں انشاءاللہ. وضو کا، نماز کا، نماز جنازہ کا ایک ضرور وقت آئے گا کہ تمہیں انشاءاللہ ہر چیز یاد ہو جائے گی. تیاری نا آپ کی؟ نہیں آسا نہ کہو انشاءاللہ، آنا نانا وہ بات کی بات ہے، لیکن ان چیز کہو نا ذوق میں انشاءاللہ. اور ارادہ کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے طالب علم بننا ہے. تو طالب علم پھر جب 8 دن چلو گے نا باہر تو تمہارے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہوگی، نوری فرشتوں کے پر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو چند لمحات میں گفتگو کی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.